فاروق حبیب صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. میں انٹرو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ایک دو ٹوک موقف لیا ہے. امریکہ جو بھی ڈیمانڈ کر رہا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی اڈے نہیں دیں گے، نمبر ایک. دوسرا پھر نیو یارک ٹائمز کو بھی جو انٹرویو دیا ہے اس میں بھی بڑی کچھ دو تین ڈیرنگ باتیں کی ہیں. انہوں نے سوال پوچھا جی پاکستان کی کوئی ریلیونس رہ جاتی ہے امریکہ کے لیے اگر ایک دفعہ امریکہ انخلا کر لیتا افغانستان سے؟ تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی کہ ایک طرف چین ایک طرف ہندوستان، بیچ میں ہم، اور پھر انرجی کوریڈور سینٹرل ایشیا، تو ہماری ریلیونس نہیں ہے. پھر دوسروں نے کہا کہ آپ نے جب انخلا کا اعلان کیا ہے تو طالبان نے کہا ہم جنگ جیت کے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے انکار کیا. ہم طالبان کو آپ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لے کر آئیں، یہ ہے ہماری ریلیونس. یہ پرائم منسٹر صاحب نے. میں نے انٹرو میں یہ کہا ہے کہ امریکہ میں تھنک ٹینکس اب اس بات کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ رجیم چینج ہو پاکستان میں. یہ بات درست ہے؟ امریکہ خوش نہیں ہے عمران خان سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس میں پاکستان نے تو پرائی جنگ میں جا کے تو لوز کیا. افغانستان کے اندر جو ہوا وہاں پر اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے اوپر بھی آئے. 150 ارب ڈالر کی ہماری اکانومی کو دھچکا لگا، اور آپ دیکھیں کہ کتنے بم بلاسٹ، کتنی جانوں کا ضیاع پاکستان کے یعنی اندر کہ آپ ہوا. کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کا موقف ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، معاملہ لیکن یہ ٹھیک ہے سن تو لینا، امریکہ ناراض ہو رہا سن ہے تو نا؟ لینا. نہیں، ہمیں کسی کی ناراضگی کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے ملکی مفاد کو دیکھنا ہے جو بنیادی چیز ہے. ریلیونس پاکستان کی کیوں بنتی ہے؟ پاکستان کی ریلیونس اس وجہ سے بنتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ایک پرامن افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے، اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو. وہ افغانستان جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف نہ جائے، وہاں پر انٹرنل خون ریزی نہ ہو. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کئی دہائیوں سے 3 ملین سے 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کو میزبانی کر رہا ہے، ان کو ہوسٹ بنا ہوا ہے. ان کے لیے ان کا جو افغانیوں کا جو سیکنڈ ہوم ہے وہ تو افغانستان بنا ہوا ہے. اور اب پرائم منسٹر معاش کہتے ہیں کہ ہم بارڈر معاش کے لیے سیل بھی کر اس دیں طرف گے. آتے ہیں، اب پرائم علاج کے منسٹر لیے بھی اس کہتے طرف ہیں آتے ہیں. تو کہ وہ ایک اگر یہ ریئلٹیز سول ہیں، وار کی ریئلٹی طرف کو ہم جاتی چینج ہے، نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سول وار کی طرف سچویشن جاتی ہے افغانستان میں تو ہم بارڈر سیل کر دیں گے کیونکہ ہم اور مہاجرین نہیں لے سکتے. ظاہری 30 لاکھ بات ہے. جیسے پہلے آ گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے معیشت کے اوپر، ہمارے اپنے سسٹم کے اوپر جو ہے وہ ایک بوجھ پڑتا ہے. ہم نے اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ سوال یہ ہے کہ کیا تھنک ٹینک سوچ رہے ہیں عمران خان کی حکومت کے خلاف کہ جائے کسی طرح؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اس کے اوپر یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر یہاں بیٹھ کے کو ہم کمنٹ کریں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں یا ہمارے جو دیگر ادارے ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوتے ہیں، کام کو دیکھتے ہیں ان تمام معاملات کو حوالے سے. لیکن جہاں قومی سلامتی کا معاملہ آئے گا، قومی سلامتی کے معاملے پر ہم ملکی مفاد کو ترجیح دیں گے، اور ملکی بلاول صاحب مفاد نے آج یہی ہے کہ افغانستان کے اندر پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، ٹھیک ہے بھائی اور مجھے یہ بتائیں. امریکہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ جلد بازی کے اندر کوئی ایسا اقدام نہ کرے کہ وہی حال ہو جس طرح سوویت یونین کے خلاف جب مجاہدین بنائے گئے تھے، جہاد کیا گیا تھا، امریکہ بہادر چلا گیا تھا، سر یہ اور اس کی باقیات جو ہیں وہ پاکستان کو بھگتنی پڑی. بلاول صاحب نے کہا عمران خان سیکیورٹی رسک ہے. دیکھیں، وہ تو ایک مضحکہ خیز بات ہے. سیکیورٹی رسک آپ کس طرح ایک ملک کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ سیکیورٹی رسک کہہ سکتے ہیں؟ آج کا اور کس طرح کہہ سکتے ہیں نا؟ کوئی بیس ہو، کوئی بنیاد ہو، تو یہ تو بچگانا بات ہے. پتہ نہیں کس نے ان کو اور کاغذ کے اوپر فیٹف لکھ کے کے دے حوالے دیا سے ہوگا. مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں، ٹویٹ کیا جی نااہلوں نے اعداد و شمار کا ہیر پھیر کر کے دیکھ لیا، ہاتھ جوڑ لیے، پاؤں پکڑ لیے، کوئی منہ نہیں لگاتا، نہ کوئی فون اٹھاتا ہے. تیسرے سال بھی پاکستان پوری طرح گرے لسٹ میں جکڑا ہوا ہے. سلیکٹڈ کی نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر. مریم نواز. مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے حالات حاضرہ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹویٹ کر دی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تو شہباز شریف نہیں سنتے، انہوں نے تو پاؤں بھی پکڑ لیے، یہ منہ دیکھتے رہ گئی. معاملہ تو یہ ہے. اور جو فیٹف کی جب بات کرتے ہیں آپ قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر، تو ان کو یاد ہونا چاہیے اس فیٹف کا تحفہ بھی یہی لوگ دے کے گئے تھے. آج فیٹف جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر ملک ہمیں ملا، ہم نے ملک کو بلیک لسٹ میں شامل ہونے سے بچایا. آج فیٹف کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے پاکستان نے جو 26 پوائنٹس کے اوپر پیش رفت کی ہے، اور وہ پیش رفت ایسے نہیں تھی، باقاعدہ قانون سازی کی گئی ہے جو ان کی طرف سے ٹارگیٹس تھے، ان ٹارگیٹس کو اچیو کیا گیا ہے. اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے ایک سیریس ایشو تھا. اب منی لانڈرنگ کے حوالے سے معاملات ہیں. اب منی لانڈرنگ کون اس ملک کے اندر کرتا رہا؟ کن کو منی لانڈرنگ کے اوپر سزائیں ہوئی ہیں؟ کن کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں؟ انہی لوگوں کے اوپر ہے جو اس قسم کی ٹویٹس کر رہے ہیں. نہ وہ منی لانڈرنگ کرتے، نہ آج پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر جاتا. تو لہٰذا جو ہے وہ آئینے کے اندر ان کو اپنا ہی چہرہ نظر آئے گا
جس کے اوپر یہ تمام سوالات اٹھتے ہیں. اور گرے لسٹ سے نکلنا پاکستان کے مفاد میں ہے نا, ہمارے مفاد پی ٹی آئی کا تو کوئی ذاتی مفاد تو کوئی نہیں ہے. لہذا جب آپ قومی سلامتی کے ایشوز کے اوپر جہاں کنسنسس کی ضرورت ہے